پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سبھی کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا بہت ہی باکمال وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی بہت ہی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس سورت کے بہت زیادہ وظیفے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہر ادھوری نیک اور جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ حضرات کو ایک ہی دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہی دن پڑھنے کے بعد آپ کی نیک اور جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ حضرات اس عمل کو صبح میں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بھی نیک اور جائز کام ہوگا وہ کام 11 دن کے اندر بنتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ حضرات کے تمام نیک اور جائز کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ حضرات کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ہمارے بزرگان دین کا بتایا ہوا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے بزرگان دین نے سورہ کوثر کے بہت سارے وظیفے بتائے ہیں، اور لوگوں نے ہمارے بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھ کر بہت سارے فائدے حاصل کیے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، انہی وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی باکمال وظیفہ ہے، جس کو پڑھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مال مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو مال عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اسے پڑھ کر سچے دل سے اولاد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ اس وظیفے کو پڑھ کر اچھا رشتہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اچھا رشتہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھ کر اس بندے کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اسے بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی نیک اور جائز دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی نیک اور جائز دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ ہم آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتے ہیں، اور آپ حضرات اس وظیفے سے اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی، حرام کاموں سے بچنا ہوگا، حرام رزق سے بچنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ حضرات کو کوئی بھی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے جب آپ حضرات تیار ہو جائیں تو اس وقت آپ کو سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ حضرات کو مصلی بچھانا ہے، اور مصلی بچھا کر آپ حضرات کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے پڑھنا ہے۔ نیت اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ اور نفل نمازوں کی نیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات کو ہم نیت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ حضرات ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ حضرات کو 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو رکوع اور سجود کرنا ہے، یہاں تک پہلی رکعت مکمل ہوئی۔ اب آپ حضرات کو دوسری رکعت بھی اسی طرح سے مکمل کرنا ہے۔ جب آپ حضرات دوسری رکعت کا رکوع اور سجود مکمل کر چکیں، مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کر آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو اور نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جہاں پر آپ نے نفل نماز ادا کی ہے، اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو اپنے انہی خیالوں میں رہنا ہے جن نیک اور جائز کام کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے لیے تیاری کی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے۔ وہ دعا کرنا ہے جس نیک اور جائز دعا کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جس نیک اور جائز کام کے لیے یہ وظیفہ آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر آپ کو وہ نیک اور جائز کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پیارے دوستو، ایک بات ہم آپ کو اور بتانا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف آپ کو نیک اور جائز کام کے لیے ہی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ کسی غلط کام کے لیے کیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی نیک اور جائز دعا کو قبول فرمائے۔ تو آئیے حضرات، ہماری یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو آپ حضرات ہمارے چینل FK ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر ضروری نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔